بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بہت بہتر ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور اور خطا کار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر رحم فرما اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جنت کے حسین مناظر ہے۔ جنت ایک ایسا مکان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے گی وہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک تمام جہاں روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ، اور اگر جنت کی حور اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجے میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے کہ خود اس کی درجے کی مسافت کیا ہے، اس کے متعلق کوئی روایت میں نہیں۔ البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی جو کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں، ایسے صاف اور شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک سے بنے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبردست سبز کی اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ وہ موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہر زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہے۔ نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے، سبحان اللہ۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے کہ جس میں بدبو اور کڑواہٹ ہو اور نشہ ہو اور پینے والے بے عقل ہو جائیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکیں۔ وہ پاک شراب ہے۔ ان سب باتوں سے جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذہ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کو جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو حوض خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ انہیں پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، کان کا میل اور بدن کا میل نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔
جتنا کھانا کھایا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل میں ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈھورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی چہرے کو اس کے رخسار پر آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کرتے ہیں۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک سے شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک روایت ہے اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے 2 حوریں اچھی آواز میں گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی نہیں بلکہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوگی۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت ہوگی کہ دنیا کے لوگوں نے ایسی آواز کہیں سنی ہی نہ ہوگی، اور یہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہ مرنے والی۔ ہم سکون میں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ ہوں گی۔ ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہ ہونے والی۔ مبارکباد اس کے لیے جس کی ہم ہیں اور جو ہمارا ہے۔ جنتی کے جسم پر سر کے بال اور آنکھوں کی پلکوں کے علاوہ اور کوئی بال نہ ہوگا۔ جنت میں سب 30 برس کی عمر کے ہوں گے۔ جنت میں نیند نہیں، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے آپ نے ہمارا منہ روشن کر دیا، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ تو وہ پردہ جو مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ وہ جی بھر کر اللہ عز و جل کا دیدار کریں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔